الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے اجلاس میں جو اعلامیہ مرتب کیا گیا باتفاق رائے، اس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور دینی مدارس کے سربراہان شریک ہوئے اور الحمدللہ اس وقت بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے بارے میں جو ملحدین اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ تو منفی پروپیگنڈا کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری ریاست کے ذمہ دار ادارے، عسکری اداروں کے اندر بھی بڑی زبردست غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کا اظہار پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے سربراہ صاحب نے کیا، جو آپ حضرات کو معلوم ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ 50% مدارس کا کچھ پتہ نہیں کہ کون چلا رہا ہے. یہ شکایت ان حضرات کی طرف سے آ رہی ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں اور ان کا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ 50% کے مدارس کون چلا رہا ہے. در حقیقت ان کا ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ مدارس کسی قانون کے تحت رجسٹر نہیں ہے. اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. سارے مدارس دینیہ جب سے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت درج ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، ہوتے چلے آ رہے تھے، اور اس میں کوئی تشویش نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. تمام مدارس اس کے تحت رجسٹر ہوتے تھے. ایک زمانے میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کی رجسٹریشن بند کرنے کا اعلان ہوا اور اس کے نتیجے میں اس قانون کے تحت رجسٹر کرنا بند کر دیا گیا. ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح رجسٹریشن ہو، لیکن پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ رجسٹر کیا جائے، لیکن ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس رجسٹر نہیں ہے. اس لیے رجسٹر نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی عائد کی اور اس کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن بند ہو گئی. نہ صرف رجسٹریشن بند ہو گئی، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ دینی مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. آپ یہ بتائیے کہ بینک اکاؤنٹ بند کرنے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مدارس کیش ڈیلنگ کریں، اور کیش ڈیلنگ کر کے یہ پتہ نہ چلے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں. ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ ہمارے مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں، ان کو مینٹین کرنے دیا جائے، اور اس طرح مدارس میں آنے والے پیسے وہ شفاف طریقے سے آئیں، شفاف طریقے سے خرچ ہوں. ہم نے اس بات کی بھی بار بار ضمانت دی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہو رہی ہو، یا خدا نہ کرے کسی ریاست کے خلاف کوئی جاسوس وہاں آ کر پناہ لے رہا ہو، ہمارے وفاق اس کے اوپر فوراً کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کی بھی ہے جہاں ایسا ہوا. اور یہ صرف مدارس میں نہیں ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے عناصر گھس جاتے ہیں اور اس میں بھی دہشت گرد بعض اوقات اندر داخل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے، ان کو رجسٹریشن ختم کر دی جائے، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں. لیکن مدارس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ چونکہ اکا دکا چند مدرسوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ 50% مدرسوں کا کوئی ہمیں عطا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے. کیسے پتہ ہوگا جب آپ اس کو رجسٹر نہیں کرتے، جب آپ اس کو کہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے، اور جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یا بتائیے کہ کوئی ادارہ جو
ایسا ہو کہ جس کو بینک اکاؤنٹ اس کے بند کر دیے گئے ہوں، وہ کس طرح اپنے معاملات کو شفاف رکھ سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ پروپیگنڈا بہت شد و مد کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مدارس کے اندر عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے، اور یہ سب سے بڑا داغ ہے جو مدارس کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے کہ اس میں عصری علوم کی تعلیم نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں 2.5 کروڑ انسان وہ ہیں جن کو الف باتا نہیں آتی، خواندگی کی شرح ہماری انتہائی نیچے گری ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ جا کے عصری علوم پڑھیں، وہ ریاضی اور سائنس پڑھیں، لیکن جو مدرسے کے اندر علوم دین حاصل کر رہے ہیں، علم قرآن، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ فکر ہے کہ پہلے یہ عصری علوم پڑھیں پھر آگے جائیں۔ 2.5 کروڑ انسان بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں، ان کی آپ کو فکر نہیں ہے، لیکن مدارس کے اوپر یہ زور ہے کہ یہ عصری تعلیم کیوں نہیں دیتے۔ آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ جا کے عصری علوم پڑھیں، وہ ریاضی اور سائنس پڑھیں، لیکن جو مدرسے کے اندر علوم دین حاصل کر رہے ہیں، علم قرآن، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ فکر ہے کہ پہلے یہ عصری علوم پڑھیں پھر آگے جائیں۔ 2.5 کروڑ انسان بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں، ان کی آپ کو فکر نہیں ہے، لیکن مدارس کے اوپر یہ زور ہے کہ یہ عصری تعلیم کیوں نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم خود اپنی دینی ضرورت کے تحت ہم عصری تعلیم دے بھی رہے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پورا پروگرام ہم بنائے ہوئے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، تاکہ جب کوئی آدمی دارالعلوم سے یا جامعہ مدرسے سے فارغ ہو جو ایک طرف علوم اسلامیہ کا پوری طرح حامل ہو اور دوسری طرف حالات زمانہ سے باخبر ہو۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی ادارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے علوم ایک آدمی کے اندر جمع کر دیے جائیں، وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، اور وہ لائر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ہر علم کی قسمیں ہیں، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو اسی طرح دینی مدارس جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں اسلامی علوم کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی حافظ پیدا کر رہی ہے، حافظ قرآن۔ جب رمضان کے اندر تراویح کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کسی مسجد کو آپ نے کبھی اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ہمیں حافظوں کی ضرورت ہے، حافظ لے کر آؤ؟ یہ سارے حفاظ جو پورے پاکستان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کسی کالج سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے؟ یہ مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ یہ جانیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معلوم کرنا ہو کہ کوئی مسئلہ نکاح کا، طلاق کا، بیع و شراء کا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کو بتانے کے لیے کوئی انتظام کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہے؟ لیکن کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول میں انتظام نہیں ہے، لیکن دینی مدارس ہیں جو واحد یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ایسے علماء تیار کر رہے ہیں جو وقت پر لوگوں کو شریعت کا حکم سے آگاہ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، یہ خدمت انجام دیں۔ یہ اس کے لیے اسپیشلائزڈ ہیں۔ ان سے یہ کہنا کہ تم انجینئر کیوں نہیں بنتے، تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، تم لائر کیوں نہیں بنتے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انجینئر سے کہا جائے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہو، اور کسی ڈاکٹر سے کہا ہے تم انجینئر کیوں نہیں ہو۔ یہ سوال بار بار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا بار بار جواب دے دیا جا چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں رجسٹریشن کے سلسلے میں ہم نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ رجسٹریشن کے سلسلے میں خود ہماری براہ راست آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم نے ایک مسودہ قانون پر دستخط کر دیے، دستخط کرنے کا معنی ہے کہ اس کو منظور کر لیا، اور وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا، پہلی خواندگی اس کی ہو گئی، اور اس کو آرمی چیف نے بھی منظور کر لیا، ہمارے سامنے زبانی منظور کر لیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو یہ روک دیا جائے، اور وہ ٹیلی فون اس کی وجہ سے وہ ساری کارروائی ایک دم سے رک جاتی ہے۔ میں اور مولانا حنیف جالندھری صاحب 1 ہفتہ اسلام آباد میں اس کام کے لیے پڑے رہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہوا، لیکن اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ ساری کابینہ منظور کر چکی، اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم منظور کر چکے، اور ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے،
اور پھر اس کے نتیجے میں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قانون جو کا تو رہ جاتا ہے. یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہیں؟ کب تک ہم مدارس کو ذلیل کرتے رہیں؟ کب تک ہم ان کی ذلت برداشت کرتے رہیں اور اس بات کے تانے سہتے رہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے ان کو، اور یہ تانے سہتے رہیں کہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے؟ اس لیے آج ہمارے اس اجلاس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وجود کے تحفظ کو اور دینی مدارس کو برقرار رکھنے پر اور ان کی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں. ہم سب الحمدللہ متفق ہیں اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدارس کی آزادی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے اور کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اسے نہیں روک سکتی. حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ایجنڈے پر ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں اور اب مغربی دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدرسے ہیں اور یہ LGBT کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ ان کا راستے پر رکاوٹ بنتے ہیں. یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. سود کی یہ مخالفت کرتے ہیں, یہ LGBT کی یہ مخالفت کرتے ہیں, ٹرانسجنڈر ایکٹ کی یہ مخالفت کرتے ہیں. لہذا ہم در حقیقت بیرونی طاقتوں کا نشانہ ہیں اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے افسوس ہے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے. اور آج ہم اس سلوک پر سراپا احتجاج ہیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو ایک حد تک ہی دبایا جا سکتا ہے. ایک حد ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد وہ دبنا قبول نہیں کرتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ان حکومت کے اور فوج کی طرف سے ان اقدامات کے نتیجے میں وہ حد نہ آ جائے. بس یہ گزارش آپ حضرات کو کرنی تھی کہ یہ پیغام ہمارا ساری دنیا میں پہنچا, حکومت تک پہنچا. دیکھیے ہم یہ آپ کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کوئی سوال کرے پہلے پوچھ لے کس سے سوال کرو. آپ سے سوال ہے جی. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مدارس جو ہے ان کے اوپر پابندی کی باتیں بھی ہوئی ہیں, تو مدارس کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں جو وہ سامنے ہیں. اسی لیے آج بھی آپ DPIS کی آج کا بیان لے کر سامنے ہے, ان کی طرف سے بھی اسی طرح مدارس کے حوالے سے کہا گیا ہے اور آپ لوگوں نے اسی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ پر حنیف بھائی کا ہے, مجھے اور مفتی صاحب تو یہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود 2-4 دن یہ ہوتی ہے شور شرابہ تو اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی حل نہیں آج تک نکالا گیا کہ کیا مدارس کے خلاف اس طرح کی زبان جو بولی جا رہی ہے اس کو کس طرح سے بند کیا جائے. دیکھیے ہم نے جہاں تک جتنے طریقے مذاکرات کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے بات سمجھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے الحمدللہ کوئی کسر ان میں نہیں چھوڑی. وزیر اعظم سے, کابینہ سے, آرمی چیف سے, فوج کے بڑے نمائندوں سے اور چھوٹے نمائندوں سے ہم نے اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کیا ہے, اپنی شکایتیں واضح کی ہیں اور اپنے دلائل دیے ہیں. دلائل کے میدان میں ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا, کسی ہماری دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, بس اس کو لٹکانے کی بات کی جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے, ہو جائے گا ہو جائے گا. بعض اوقات یہ بات زبان استعمال کی جاتی ہے کہ بعض اوقات یہ کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کو لٹکایا جاتا رہا ہے. اور میں جو آپ کو واقعہ سنایا کہ ہم نے براہ راست DGC سے, آرمی چیف سے, ان سب سے ملاقاتیں کی. پہلے وزیر اعظم سے ہو چکی تھی, طے ہو چکی تھی سب بات, لیکن ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہو گیا اور پھر بعد میں چلتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا, آپ بتائیے کیا چارہ کار ہے ہمارے پاس؟ اسی جان کی آڑ میں اگر دوبارہ نہیں آپریشن شروع ہوتا ہے مدارس کے, کیا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپریشن بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایسی سخت جان ہے کہ ان کے خلاف جو آپریشن کرے گا وہ 10 مرتبہ سوچے گا, 1000 مرتبہ سوچے گا, تب اس کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آپریشن کرے مدرسوں کے خلاف. جی منظر اس بھی میرا نام ہے. سوال یہ ہے کہ سب سے اہم شخصیات سے آپ کی بات چیت ہو گئی ہے جی, اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو ریاست کون چلا رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے جواب چاہتا ہے.
حضور والا یہی تو ہمارا سوال ہے کہ جو عالم شہود میں اور عالم غیاب میں فیصلہ کن مراکز ہیں، ان سے جب بات ہو جاتی ہے تو پھر جب رکاوٹ کوئی عالم غیب سے نازل ہوتی ہے تو کدھر سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ اور جیسے ہم نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ جب حکومت کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھی آپ کے پاس اسلام نجاتی کونسل ہے، ریاستی ادارے ہیں، تو لیں ان سے فتویٰ، پھر پوچھیں کہ مارکیٹ میں اس کی ورتھ کیا ہے، تو اس وقت پھر ان فقیروں کے پاس آتے ہیں، اور یقین جانے کہ ایک بار نہیں 4-6 بار چل کر آتے ہیں، تب ہمیں پہچانتے ہیں، اور اب اچانک جو ہے ہم نامعلوم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مدارس کے وجود کو مان رہے ہیں کہ 50% مدارس یعنی برسر زمین ہیں، لیکن ان کے چلانے والوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پورے پاکستان کے مدارس کو چلانے والوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کسی کو کسی مدرسے کے پتہ نہیں ہے تو پھر رابطہ کر لیں، بتا دیا جائے گا۔ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ پوری قوم کا سوال ہے، یہی سوال ہمارا بھی ہے۔ جب ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ 50% مدارس کا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، تو فوراً میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ملک کون چلا رہا ہے، وہ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ عثمانی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کی متعدد بار تمام حکام سے ملاقات ہوئی، حکام سے بھی رابطہ ہوا، آپ کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی، آپ سے بات کی جاتی ہے، اس پر علامت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب اگر آپریشن کی صورتحال بنتی ہے تو کیا تصادم کی طرف جاری چلی جائے گی؟ دیکھیے، ہم تصادم چاہتے نہیں ہیں، ہم آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ تصادم کی نوبت نہ آئے۔ لیکن جب کسی کو اتنا دبایا جائے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے، تو ہمارے پاس ایک سودا کا شعر ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا، تو وہ ہم اس پر مجبور ہو سکتے ہیں، کیا کریں؟ اگر کوئی ہماری شرمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا اور دیوار سے لگایا گیا تو پھر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی اپنا سر کھونے کے لیے میدان میں آ جائیں۔ حدیث پاک میں ہے وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، کہ اپنے مخالف سے تصادم کی، ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، لہذا یہ ہمارا آپشن نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ